بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ترجمۃ القرآن 9th کلاس کا جو آیات ہیں آپ کے سلیبس میں ہیں ان کا آج سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ جتنی آیات ہیں سلیبس میں وہ انشاءاللہ آپ کو اس سیریل میں ملیں گی۔ سورہ مریم کی جو آیات ہیں وہ آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ 30 تا 36 تک آیات ہیں سورہ مریم کی، تو وہ ان کا ترجمہ اور ساتھ تھوڑی سی وضاحت میں کروں گا تاکہ طلبہ و طالبات کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیات آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ دیکھیں آیت نمبر 30 اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا کا لفظی ترجمہ ہے کہا یا بول اٹھا۔ وہ بچہ بول اٹھا، انی بے شک میں، انی بے شک میں۔ یہ جو یا چھوٹی ہے یہ عربی میں استعمال ہوتی ہے، یہ ملکیت کے لیے، نسبت کے لیے۔ انی بے شک میں عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا۔ وقالا، دوبارہ سے وہ بچہ بول اٹھا، انی بے شک میں عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں کہ یہ ولد الزنا ہے، بدکاری سے پیدا ہوا بچہ، طرح طرح کی تہمتیں لگائیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، یہ بچہ خود بتائے گا۔ تو وہ کہنے لگے مریم تم ہم سے مذاق کر رہی ہو، تو یہ بچہ تو چھوٹا ہے، یہ نہیں بول سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ کلام کی قوت عطا فرمائی۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس بات سے سب سے پہلے توحید کا اظہار ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے بن باپ کے بھی چاہے تو بیٹا پیدا کر سکتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر فرمایا کہ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ کتاب عطا فرمائے گا اور مجھے نبوت دے گا، بلکہ آپ نے بتا دیا کہ اللہ نے مجھے کتاب عنایت فرمائی، اور دوسرا اس نے مجھے اپنا نبی بنایا، اور میں کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ نے ہی ان کے وہ جو تہمتیں لگا رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ نے ان کا رد کر دیا۔ آگے وجعلنی، اور اس نے مجھے بنایا، مبارکن، بابرکت، اس نے مجھے بابرکت بنایا۔ اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں، اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں۔ واوصانی، اور مجھے حکم دیا، اوصانی، اور مجھے حکم دیا، بالصلاۃ، نماز کا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو یہاں پر حکم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں۔ یعنی جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بابرکت ہوتے ہیں، ان کی جو شان ہے زمانے سے الگ ہوتی ہے، وہ بابرکت ہوتے ہیں جہاں بھی وہ رہیں۔ واوصانی، اور مجھے حکم دیا، بالصلاۃ، نماز کا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا۔ تو اللہ کا حکم ہے نماز، جو شرعی نماز ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور نماز کا ایک مطلب دعا بھی ہے کہ اللہ نے مجھے دعا مانگنے کا حکم دیا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا ایک لفظی مطلب یہ بھی کہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کا حکم ہے نماز اور زکوٰۃ، اور مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا کہ جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نماز اور زکوٰۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ آگے وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ
اچھا سلوک کرنے والا بنایا، وبرم بوالداتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، ولم یجعلنی، اور اس نے مجھے نہیں بنایا، جبارن شقیًا سرکش و نافرمان، وبرم، اور نیکی کرنے والا بنایا، اچھا سلوک کرنے والا بنایا، بوالداتی، اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی، اور اس نے مجھے نہیں بنایا، جبارن شقیًا سرکش و نافرمان۔ تو یعنی حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے سرکش و نافرمان نہیں بنایا، کہ یعنی میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بھی ہوں اور اپنی والدہ کا نافرمان بھی نہیں ہوں۔ تو یعنی درس دیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے، نبی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ کیا ہے، نماز قائم کرنے والے، اور پھر اس سے بڑی بات کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، بلکہ اچھا سلوک کرنے والے اور نافرمانی سے بچنے والے۔ آگے والسلام، اور سلامتی ہے، علیہ، مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، والسلام، اور سلامتی علیہ، مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو یعنی اس آیت کا مفہوم ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو اللہ کے جو نبی ہیں ان کی پیدائش کا دن بھی بابرکت ہوتا ہے، ان کی وفات کا دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، اور یوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ہیں، قول الحق کی، یہی سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مریم علیہ السلام بیٹے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، یہی سچی بات ہے، کیونکہ لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ والد الزنا ہے، معاذ اللہ بدکاری کی پیداوار ہے، تو طرح طرح کے الزامات لوگوں نے لگائے۔ تو فرمایا کہ یہی سچی بات، حق بات یہی ہے کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جس میں لوگ شک کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کا گمان کرتے ہیں، اور جن کا پختہ یقین اللہ کی قدرت پر ہے، اللہ کی وحدانیت پر ہے، وہ اس چیز پر شک نہیں کرتے۔ ما کانا نہیں ہے، للہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، ما کانا للہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، ان یتخذ، کہ وہ بنائے، من والدن، کسی کو اپنا بیٹا، ما کان للہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، ان یتخذ، کہ وہ بنائے، من والدن، کسی کو اپنا بیٹا، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ تو یہاں پر توحید کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ کیا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، وہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ تو توحید کی یہاں پر گواہی دی جا رہی ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، اذا قضا امرن، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اذا قضا امرن، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، فانما یقول، تو اس سے یہی فرماتا ہے، لہو، ان فانما یقول لہو، تو اس سے یہی فرماتا ہے، کن فیکون، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی توحید کا، اللہ کی قدرت کاملہ کا کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ آخری آیت، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، ربی، میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے آخری آیت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بلکہ اس میں عقل کو نہ لاؤ کہ کیسے پیدا ہوئے، بلکہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کے حکم سے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30 سے لے کر 36 تک آیات ہیں جو سورہ مریم کی ہیں۔ جو طلبہ و طالبات اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح پورے 9th کلاس کے سلیبس کی آیات آپ کو ملیں گی اس یوٹیوب چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔